عشاء کی نماز کے بعد ہم مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے، نفل پہ نفل پڑھتے چلے جائیں گے، آج کے بعد ہم کبھی سوئیں گے نہیں، رات بھر ہم نمازوں میں گزار دیں گے۔ 3 صحابیوں میں سے ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور کبھی سویا نہیں کروں گا رات میں۔ دوسرے صحابی نے کیا کہا؟ رات تو تم نے لے لی، رات بھر تم عبادت کرو گے، کبھی نہیں سو گے، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی چھوڑوں گا نہیں، یعنی میں پورے دن سال کے 12 مہینے میں روزے رکھوں گا اور کبھی چھوڑوں گا نہیں، ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا، جب تک مجھے زندگی ہے اور میری جان میں جان ہے میں روزے کو ترک نہیں کروں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب تیسرا بچا، تیسرے نے کہا تم رات بھر نماز پڑھو گے، تم دن بھر روزہ رکھو گے، تو اب میں کیا کروں؟ دن تو تم نے لے لی، رات تم نے لے لی، میں بھی تو عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو تیسرے نے بڑا عجیب ایک عبادت کا ایک تیسرا طریقہ، اس نے کہا انا اعتزل النساء فلا تزوج، میں رات میں نماز پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا، دن میں روزے رکھوں گا اور رات میں نماز پڑھوں گا، اور بیوی سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا، بیوی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، یا میں نکاح نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو بیوی کے قریب جانا پڑے گا، بیوی کے قریب جائیں گے تو بچے ہوں گے، بچے ہوں گے تو پھر بچوں کے لیے کماؤ اور ان کے لیے محنت کرو، مزدوری کرو، ان کو پال پوس کے بڑا کرو، تو عبادت کا ٹائم ہمیں بیوی بچوں کی پرورش میں گزارنا پڑے۔ تو انا اعتزل النساء فلا اتزوج، میں نکاح ہی نہیں کروں گا، یا میں شادی نہیں کروں گا، یا میں بیوی سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا اور دن بھر عبادت کروں گا، روزے رکھوں گا۔ یہ تیسرے نے اپنا طریقہ بتایا۔ تو 3 صحابی 3 جگہ بٹ گئے، ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ 3 لوگوں نے 3 قسم کی باتیں کہیں۔ رات بھر میچ کھیلنے والوں، جناب محمد الرسول اللہ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ 3 صحابہ ایسا ایسا بولے، تو آپ ان تینوں کے پاس گئے، آپ ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے، اور جب ان تینوں کے پاس گئے تو آپ نے ان سے پوچھا انتم الذی قلتم کذا و کذا، یہ ہے بخاری شریف کتاب النکاح کے الفاظ، یہ ہے بخاری کی حدیث کتاب النکاح کے الفاظ، سمعت انتم الذی قلتم کذا و کذا، میں نے سنا ہے، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا؟ کیا تم ہی میں سے وہ شخص موجود ہے جو کہہ رہا تھا میں دن بھر روزہ رکھوں گا؟ کیا تم ہی میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں بیوی اور بچوں کے قریب نہیں جاؤں گا، رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا؟ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، ہم نے کہا۔ اے اللہ کے نبی صاف دل کے تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم ہی نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان تینوں سے کیا کہا؟ وہ میچ نہیں دیکھ رہے تھے، میچ کھیل بھی نہیں رہے تھے، پوری رات جیو اور ایئرٹیل کی طرف سے ملنے والا 2GB ڈاٹا بھی دیکھ کر ختم نہیں کر رہے تھے، بلکہ نماز پڑھنے کی بات اور روزہ رکھنے کی بات انہوں نے کہی تھی، نیک کام کرنے کی بات انہوں نے کہی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع کر دیا اور فرمایا نہیں، تم رات بھر نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ کہاں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم دن بھر روزہ رکھنا چاہتے ہو ہمیشہ، تمہارے لیے یہ کام بھی غلط ہے، نہیں کر سکتے۔ اور اے حضرت جی، تم بیوی بچوں کو چھوڑو گے، رات میں نماز اور دن میں روزہ؟ ہاں۔ تو کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ سے تم زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ صحابہ بولے اللہ کے نبی ہم کہاں، آپ سے زیادہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، آپ زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف تمہیں زیادہ ہے یا مجھے؟ نہیں، آپ کو زیادہ ہے۔ تقویٰ تمہارے اندر زیادہ ہے یا میرے اندر؟ نہیں، آپ ہی کے اندر ہے۔ تو کہا جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا، اللہ سے ڈرنے والا
اور اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرنے والا ہوں، تو میرا تو یہ حال ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہوں، 2 حصے میں سوتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد فجر تک ہم رات کے 3 حصے کر لیتے ہیں، 2 حصہ میں سوتا ہوں اور آخری حصے میں اٹھتا ہوں۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور کبھی کبھی میں ایک ایک کر کے ساری بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں بیویوں سے ملتا بھی ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ میں رات میں سوتا ہوں، آنکھ کاٹ بھی ادا کرتا ہوں۔ 2/3 رات گزر جانے کے بعد آخری حصے میں رات کے اٹھتا ہوں تو میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں رات میں اٹھتا ہوں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ میں مہینے میں کچھ دن نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ میرے پاس بیوی ہے، میں بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، میں دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور 2/3 رات گزر جانے کے بعد رات میں اٹھ کر میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہی میرا طریقہ ہے، یعنی تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ پوری رات نماز میں گزار رہے ہو، غلط ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھو گے، کبھی نہیں چھوڑو گے، یہ بھی غلط ہے۔ اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر نماز اور روزے میں پڑے رہو تو یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا جو میں کر رہا ہوں وہی میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اگر تم نے میری سنت سے منہ موڑا، میرے طریقے پر نہ چلے، رات بھر نماز پڑھتے رہے اور دن بھر روزہ رکھتے رہے، اپنے بیوی بچوں کے قریب نہیں گئے، اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا، فلیس منی، تو آج کے بعد تم ہم میں سے نہیں، یعنی رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود بھی تم مسلمان نہیں کہلاؤ گے، اسلام کے اندر تمہاری انٹری نہیں ہوگی۔ غور کرو، رات بھر نمازوں میں گزار دینے والا انسان جب شریعت پہ نہیں چلتا ہے اور رات بھر نماز پڑھنے کی قسم کھا لیتا ہے تو یہ انسان اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ رات بھر میچ دیکھنے والے، رات بھر کیرم بورڈ کھیلنے والوں، تمہیں پوری رات کیرم بورڈ اور میچ کھیلنے میں گزارنے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ ہمارے نبی نے پوری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے، ہمارے نبی نے ہمیشہ ہر دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کیرم بورڈ کھیل کر اپنا پورا دن برباد کرنے کی اور پورا میچ کھیل کر اپنی پوری رات برباد کرنے کی اجازت تمہیں کون سی شریعت میں مل گئی؟ ذرا اپنے نفس سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ حساب و کتاب کا دن تو ایک متعین ہے، یوم الحساب، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کبھی اپنے نفس، اپنے ضمیر، اپنے گریبانوں کا بٹن کھول کر، اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے دل سے اپنا حساب لو، اپنا بھی محاسبہ کرو، احتساب نفس کرو کہ تمہیں کس نے اجازت دے دی پوری رات موبائل میں لگے رہنا، اور پوری رات جب تک یہ 2GB 4GB 5 ہم استعمال نہیں کر لیں گے ہم سوئیں گے نہیں، اور ہر رات اس کو معمول بنا لینا، یہ اجازت کس نے دی؟ شریعت۔ یہ نبی اکرم کی رحمت ہے۔ اگر آپ کہتے کہ نہیں تم بہت اچھا کر رہے ہو، رات بھر نماز پڑھو گے، ٹھیک ہے، تم ہمیشہ روزہ رکھو گے، بڑا اچھا کام ہے، آپ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ ایک آدمی جب رات بھر نماز ہی پڑھتا رہے گا تو دن میں پھر وہ محنت نہیں کر پائے گا، مزدوری نہیں کر پائے گا، رزق حلال نہیں کما پائے گا، پھر وہ اپنے بیوی اور بچوں کو کیا کھلائے گا؟ اس لیے فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ سویا بھی کرو اور آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کر لیا کرو۔ آپ نے ہمیشہ دن میں روزہ رکھنے کو منع کر دیا۔ جب تم دن بھر روزہ ہی رکھتے رہو گے اور ہمیشہ رکھو گے تو نحیف اور کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری تندرست صحت خراب ہو جائے گی۔ جب صحت خراب ہو جائے گی تو تم اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت نہیں کر سکتے ہو، جلدی قبر کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے، پھر تمہاری بیوی اور بچوں کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوگی؟
रहमतुल लिल आलमीन की रहमत जोश में आती है और आपने दिन भर रोजा रखने से मना कर दिया है, आपने पूरी पूरी रात इबादत करने से मना कर दिया है। आपने फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा सोया भी करो और 2/3 गुजर जाने के बाद आप उठकर अल्लाह की इबादत में लग जाया करो। फिर आपने फरमाया कि महीने में 3 रोजे रख लिया करो नफली, अल्लाह के यहाँ 1 नेकी 10 नेकी के बराबर होती है। अगर तुमने 3 रोजे रख लिए महीने में तो तुम्हें 30 रोजों का सवाब मिलेगा। हर महीने 3 रोजे रख लो तो गोया कि तुमने पूरे महीने रोजे रख लिए हैं। आपने पूरे महीने रोजे रखने से मना कर दिया, सिर्फ महीने में 3 रोजे रखने की परमिशन भी दे दी ताकि तुम्हें सवाब भी मिलता रहे, रोजा भी रखते रहो और अपनी बीवी और बच्चों के हुकूक भी अदा करते रहो और मेहनत और मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी और बच्चों को खिला और पिला भी सको। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों के लिए कुछ खास मेहरबान है। ये है उसकी रहमत। आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में 3 रातों में आपने तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ाई, जिसको हम तहज्जुद भी कह सकते हैं और तरावीह भी। पहली रात पढ़ाई, काफी लोगों ने पढ़ी। दूसरी रात पढ़ाई, पहले से ज्यादा लोग मस्जिद में आए। तीसरी रात में पढ़ाई तो मस्जिद खचाखच भर गई। चौथी रात अल्लाह के रसूल नहीं आए बल्कि अपने हुजरे से खबर भिजवा दी कि जिसको भी ये नमाज पढ़ना है अलग अलग पढ़ ले, या 2, 4, 5, 6 लोग जमा होकर एक को इमाम बना लें और वो उनको नमाज पढ़ा दे। जिसको पढ़ना हो अपने घर में भी पढ़ सकता है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सुबह जब अल्लाह के नबी वापस आए, लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, अच्छा लग रहा था जब आप जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ा रहे थे, हम चाहते हैं कि आप नमाज जमात के साथ इसको पढ़ाते रहें और पूरे रमजान के महीने में जमात के साथ तरावी की नमाज का एहतिमाम करें। हम आपके पीछे नमाज अदा करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल की रात भी निकलना चाहता था, मैं चाहता था कि कल पढ़ाऊं, लेकिन कल मैं इसलिए नहीं आया कि जब मैंने देखा कि पहली रात हमने तरावी पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में अच्छा खासा इजाफा था, दूसरी रात में जब मैंने नमाज पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में और मजीद इजाफा हो गया, जब तीसरी रात मैंने तरावी पढ़ाई तो पूरी की पूरी मस्जिद खचाखच भर गई। मुझे डर महसूस हुआ ऐसा ना हो कि मेरा यह अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन देखकर जिब्राइल अमीन को भेज दे और ये नमाज हमारे ऊपर फर्ज न कर दी जाए, हमारे जरिए ये हुक्म नाफिज न करवा दे अल्लाह ताला कि आज के बाद ये नमाज तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी उम्मत के ऊपर ये नमाज फर्ज कर दी गई। मुझे इस बात का डर लगा ये नमाज कहीं फर्ज न कर दी जाए, जिब्राइल अमीन अल्लाह की तरफ से फर्जियत का ऐलान लेके ना जाए कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर यह नमाज तरावी को फर्ज कर दिया है। मुझे डर लगा इसलिए मैं नहीं आया। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने 3 रात नमाज पढ़ाई और जमात के साथ पढ़ाई, लेकिन चौथी रात में आप नहीं आए। चौथी रात में आप नहीं आए, वजह क्या बताई? मुझे डर लगा कि कहीं ये नमाज अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर फर्ज ना कर दे। अगर मेरी उम्मत पर यह नमाज फर्ज कर दी जाए और फिर मेरी उम्मत ना पढ़ पाए तो जहन्नम के करीब चली जाएगी। ये नबी अकरम की रहमत का तकाजा देखिए कि आप चौथी रात नमाज पढ़ाने ही नहीं निकले। क्यों? क्योंकि डर लगने लगा कि कहीं फर्ज ना हो जाए। मेरी उम्मत पर नबी अकरम का चौथी रात में ना निकलना रहमत है उम्मत के लिए। फर्ज हो जाती तो क्या होता? मिसवाक फर्ज हो जाती तो क्या होता? रात रात भर इबादत और दिन दिन भर के रोजे फर्ज कर दिए जाते। अल्लाह के रसूल कहते थे नहीं बहुत अच्छा करो, आज बहुत अच्छा अमल करो, तो क्या होता? हम कहां होते आज? ये सूरत हाल देखिए
اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، قرآن نے کتنی صحیح فضیلت بیان کی محمد الرسول اللہ کی. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے، مسلمانوں کے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں، اور مومنوں کے ساتھ ان کی رحمت کچھ خاص ہے. کتنی خاص رحمت ہے. آئیے ایک اور چیز بتائیں، اور بہت پیاری چیز، اور سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، مجھ تک سارے نبیوں کو جب بھی اس دنیا میں بھیجا تو ان کو ایک اختیاری دعا دی. اختیاری دعا سمجھتے ہو؟ اختیاری دعا دی کہ ہم تمہاری ساری دعائیں قبول کریں یا نہ کریں یہ میری مرضی، لیکن ایک دعا کا اختیار دیتا ہوں، تم مانگو، تمہاری وہ ہم ضرور سنیں گے. اس کو کہتے ہیں اختیاری دعا. ایک دعا ہم ضرور سنیں گے تمہاری، جو بھی تم مانگنا چاہو مانگو. آدم علیہ السلام نے مانگی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے وہ اختیاری دعا مانگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے کہا مانگو ہم تمہیں دیں گے. سارے نبیوں نے جلدی کر لی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دیا تھا کہ مانگو، ایک دعا ہم تمہاری ضرور سنیں گے، تمہاری مرضی جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے. سارے نبیوں نے مانگ لی. جب مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیاری دعا مجھے بھی دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ لیجیے، آپ بھی دنیا میں کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی اختیار ہے. میں نے سارے نبیوں کو ایک اختیاری دعا دی اور ان کی سنی، ان کو اس دنیا میں نوازا. آپ کو بھی ایک اختیاری دعا دے رہا ہوں، جو مانگیں گے ہم دیں گے. بتائیے کیا چاہیے. اللہ کے نبی نے اس کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اختیاری دعا دی ہے. حضرت عائشہ خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی موقع اچھا ہے، اے میرے پیارے شوہر موقع بڑا اچھا ہے. جب اللہ نے اختیاری دعا دی ہے تو آپ اللہ سے سونا مانگ لو، چاندی مانگ لو، ایسی چیز مانگ لو کہ ہمیں زندگی بھر پیٹ پہ پتھر نہ باندھنا پڑے، ہمیں فاقے نہ کرنا پڑے، ہمیں مصیبتیں نہ جھیلنا پڑے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس موقع پر اللہ سے یہ کہتا کہ اللہ اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے، جہاں میں چلنا چاہوں چلوں، اور یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ چلیں، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس احد پہاڑ کو بھی سونے کا بنا دیتا. کعبے کے رب کی قسم، جہاں میں چلتا وہ پہاڑ بھی سونے کا میرے ساتھ ساتھ چلتا. میری بیوی عائشہ مجھ سے کہہ بھی رہی تھی کہ اللہ کے نبی اے میرے پیارے شوہر، جب اللہ نے اختیار دیا ہی ہے تو مانگ لو، کیوں نہیں مانگتے ہو؟ فَاخْتَبَأْتُ، لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو چھپا لیا. سارے نبیوں نے جلدی کی لیکن میں نے جلد بازی نہیں کی. اللہ نے اختیار دیا مانگ لو، میں چاہتا تو احد پہاڑ بھی میرے لیے سونے کا بن جاتا، جہاں میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا. میں جو مانگتا اللہ مجھے دیتا، لیکن میں نے نہیں مانگا. پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ مانگ نہیں رہے، لیکن اس دعا کو آخر جب آپ کو حق دیا ہے تو نہیں مانگیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانگوں گا لیکن دنیا میں نہیں. اختبأت دعوتی عائشہ، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، میں آج اس دعا کو نہیں مانگوں گا. مسلمانوں غور کرو،
आए घसिया घाट के इस बड़े मैदान में जमा होकर सुनने वालों सुनो, हजरत आयशा ने पूछा फिर इस दुआ को आप कब मांगेंगे? कहते अल्लाह के नबी आयशा